بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. آج میں بات کرنا چاہوں گا کچھ اسرائیل کے بارے میں بات کرنی ہے، حماس کے بارے میں، کچھ پاکستان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. جو اسرائیل کا قیام ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا بھی قیام جو ہوا 1947 میں، یہ برٹش کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جس دن سے یہ ملک بنا پاکستان، امریکہ اور برطانیہ کے انٹرسٹ کا اس نے تحفظ کیا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یعنی مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا یا مسلمانوں کا تحفظ کرنا. تو اس ملک نے بھی جب سے پیدائش ہوئی ہے، اس خطے میں امن نہیں آیا. اسی طریقے سے جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، یہ نوٹ کریں کہ دونوں ملکوں کو یعنی ان کی جو پیدائش ہے، اس میں دونوں کا برطانیہ اور امریکہ کا ہاتھ ہے. اب مثلا اسرائیل کی جو پیدائش ہے، ظاہر ہے اس سے بہت پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے آرتھر جیمز بالفور. انہوں نے 2 نومبر 1917 کو، جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی اور برٹش کافی اسٹرگل کر رہے تھے، اور فائنینشلی بہت کمزور ہو گئے تھے، ملٹریلی بھی کافی سارے کمزور ہو گئے تھے، وہ اسٹرگل کر رہے تھے. تو اس وقت یہودیوں نے ان کی بہت مدد کی، مالی طور پر بھی، اور بھی جتنے بھی اسلحے کے بہت بڑے تاجر تھے. وہ پھر ہے کہ انڈر دی لاٹ آف ادر پریشرز امریکہ بھی لڑائی میں کود پڑا. تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ بالفور ڈیکلریشن جو ایز اے وزیر خارجہ نے لکھا تھا برطانیہ کے 2 نومبر 1917 کو. تو وہ کہتا ہے کہ ڈیئر لارڈ روتھ چائلڈ، یہ یہودیوں کا بہت بڑا امیر آدمی تھا اور لیڈر تھا. کہتا ہے کہ آئی ہیو مچ پلیجر ان کنویئنگ ٹو یو on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the cabinet. اب یہاں پر یہ ہے کہ جیوش جو لوگ ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت بھی جو حماس کے خلاف یا فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کر رہا ہے، اس کے خلاف مظاہرہ کرنے والے جو عام جیوش لوگ ہیں وہ پیش ہیں. وہ مذمت کر رہے ہیں جو اسرائیل کام کر رہا ہے. تو آگے لیٹر میں وہ لکھتا ہے کہ His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of Zionist Federation. آگے اس نے لکھا yours Arthur James Balfour. تو بنیاد کہہ لیں، شرارت کہہ لیں، یہ بالفور ڈیکلیریشن ہے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اسرائیل کا وجود قیام آتا ہے. اور برطانیہ نے اور خاص طور پر امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے بھی اسرائیل کو نقصان نہ پہنچے، اس کے مفادات کا تحفظ ہر طریقے سے کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان جو وجود میں آیا، ان کی بھی جو کچھ کیا وہ آپ کو پتا، جو کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے وہ بھی بہت سے لوگوں کو پتا ہے. تو اسرائیل نے جو کچھ کیا سنس پیدائش، اس کا جو ہے نا، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ملکوں کے ڈیفائنڈ بارڈرز ہوتے ہیں، یہ ٹیریٹری ہے ان کی. اسرائیل واحد ملک ہے کہ جس کی ڈیفائنڈ ٹیریٹری نہیں ہے، کیونکہ ان کی سرحدی وہ بدل جاتی ہے، فتح کر لیتا ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ اس کے علاقے ہو جاتے ہیں، اور وہ گریٹر اسرائیل پر یقین رکھتے ہیں. اب یہ ان کی جو باؤنڈری ہے اسٹیٹ کی کہاں تک ختم ہوگی، وی ڈونٹ نو، نو بڈی نوز، کیونکہ ان کی جو ہرس ہے، ان کی جو کلونیلزم ہے، امپیریلزم ہے، دیٹ گوز آن. تو ابھی جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، فلسطینیوں کے ساتھ کیا، ظلم کی انتہا ہے.
انہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جتنا اسلحہ جرمنی پر گرایا گیا کتنے سالوں میں، اس سے زیادہ اسلحہ انہوں نے صرف 3 ہفتوں میں جو ہے نا فلسطین میں گرا دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا خرچ ہوا ہوگا، کتنے لوگ مرے ہوں گے، کتنی تباہی ہوئی ہوگی، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل پریشر ہے، سب کچھ ہے، اسرائیل جو ہے نا سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں Israel will not be able to hold on to this pressure for too long. In very near future, I'm talking about in days, in few days time, ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری سیز فائر ہو۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری سیز فائر 3-4 دن کے لیے ہو، 3 دن کے لیے ہو، یا اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بدلے میں جو اسرائیل کے لوگ ہیں حماس کے پاس ہاسٹیجز، ان میں سے چونکہ اسرائیل کی بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو ہمارے 150 ہاسٹیجز ہیں ان کو رہا کیا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 150 نہ کیے جائیں لیکن کچھ کاٹ دیے جائیں، درجن بھر لوگ یا آگے پیچھے لوگ جو نا 10-15-20 تک وہ ان کو رہا کر دیا جائے تاکہ یہ سیز فائر قائم رہے، اور اس کے بعد مزید بات چیت ہوگی۔ لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے مسلمانوں کا جو کردار ہے، یہی کہہ سکتا ہوں کہ شرمناک ہے۔ جو کہتے ہیں کہ 41 ملکوں کی ایک فوج تیار ہوئی تھی مسلمانوں کی، اور اس کے سربراہ جو تھے پاکستان کے سپہ سالار تھے، سابقہ سپہ سالار ریل شریف، جنرل ریل شریف، وہ کیا کر رہی ہے؟ گنے چوس رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ آئس کریم کھا رہی ہے؟ تماشا دیکھ رہی ہے؟ بھائی لعنت ہے ایسی فوج پر، ایسے کمانڈروں پر جو اس وقت بھی خاموش ہیں، کچھ کر نہیں رہے، اور مسلمانوں پر بھی جو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے پاس وہ کچھ نہیں، کسی ڈیمونسٹریشن میں تو جا سکتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا مجھے کتنی بار بلاک کیا انہوں نے، اسٹل جب 2-3-4 دن بعد اجازت دیتے ہیں میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ میرے پاس میں یہی ہے، ویڈیو بنا لیتا ہوں، لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، ان کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا کچھ کر رہا ہے اسرائیل، کیوں کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ جب سے یعنی کس نے یہ کیا، حماس کے پیچھے کون تھا، غور کریں، یعنی برٹش، امریکہ اینڈ نیٹو، جو یورپین کنٹریز ہیں، دے اسپینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز فار دا یوکرین وار، اور ہر جگہ پر یوکرین وار تھی، میجر ایشو یہی تھا ان کا۔ لیکن جب سے پیلسٹائن میں گڑبڑ ہوئی ہے، پیلسٹائن کی وجہ سے وہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یوکرین جو ہے نا اس سین سے غائب ہے۔ یہ کس کا نقصان ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یوکرین کا نقصان تو ہوا ہے، یعنی برٹش اور امریکن نے جو انویسٹمنٹ کی تھی، نیٹو نے جو انویسٹمنٹ کی تھی، وہ بھی نقصان، اس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ فائدہ آف کورس رشیا کو ہوا ہے، فائدہ آف کورس چائنا کو ہوا ہے، فائدہ آف کورس ایران وغیرہ کو ہوا ہے، سعودی عرب کو ہوا ہے۔ تو ابھی پھر آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ حماس کی جنگ کیوں شروع کی گئی، کس نے شروع کرائی، کس نے اسٹریٹجی بنائی ہوگی، کس نے ہیلپ کی ہوگی کہ اس طریقے سے اتنا بڑا آپریشن جو حماس نے کیا تھا، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ تھے۔ ٹو کنکلوڈ آن اسرائیل اینڈ حماس، یہ جنگ جاری رہے گی لیکن وقتی طور پر اس کا سیز فائر ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو تباہی بربادی ہوئی ہے، اس نے سب لوگوں کو بے نقاب کر دیا، مسلمانوں کو بھی اور نان مسلمس کو بھی۔ اللہ رحم کرے، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کریں، فلسطین لوگ جو ہیں ان کی مدد کریں، سپورٹ کریں، اور جس حد تک ہو سکتا ہے اسرائیلی جو گڈز ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ فنانشلی نقصان اسرائیل کا بھی بہت زیادہ ہوا ہے، یہ کچھ صرف یہ نہیں کہ پیلسٹائن کا ہوا، اسرائیل کا بھی بہت ہوا ہے، امریکہ کا بھی بہت ہوا ہے، برٹن کا بھی بہت ہوا ہے۔ they have suffered as well، جس کی وجہ سے اکنامک کرائسس جو ہے دنیا میں آئیں گے، and we will suffer as well، we will have to pay as well۔ جیسے کہ یوکرین کی وار کا امپیکٹ برطانیہ میں بھی پڑا ہے نا، یعنی یہاں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اس کے آگے میں چلتا ہوں پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے قیام کے بارے میں میں نے کئی بار کہہ دیا، کہتا رہا ہوں اور مزید بھی کہتا رہوں گا۔ پاکستان، آپ کو شاید پتا ہوگا بھائی، میاں والی میں جو حملہ ہوا، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کیا گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طالبان ہیں جو عمران کے حمایتی ہیں، انہوں نے حملہ کیا اور زبردست انہوں نے نقصان دیا پاکستان کو۔ پاکستان کے اداروں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے حملے کو، دہشت گردوں کے حملے کو ناکام کر دیا گیا۔
اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہم نے جو خود کہا تھا کہ 3 جو ہے نا جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ لیکن جو لیٹسٹ کل کی جو خبر ہے، اس میں یہ کہا گیا وہ کس نے کہا کہ ایک پاکستان کے ایک نامور ڈیفenس تجزیہ نگار ہیں، مصنف بھی ہیں۔ اس نے ٹویٹر میں یہ کہا ہے کہ 16 جہاز تباہ ہوئے، یہ نوٹ کریں، 16 جہاز تباہ ہوئے اور 35 سولجرز آف پاکستان ڈائڈ ایز ویل، یعنی 16 جہاز اور 35، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا حملہ ناکام ہوا تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی کیا آپ مزید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 16 جہاز کی بجائے زیادہ جہاز تباہ ہوں، یا آپ چاہ رہے تھے کہ 35 کی بجائے زیادہ نقصان ہو انسانوں کا؟ تو فرام ایوری ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یہ ایک شدید حملہ تھا اور کامیاب حملہ تھا ان کا، انہوں نے نقصان دیا پاکستان کو۔ آگے جا کر یہ بات کہاں ٹھہرے گی آئی ڈونٹ نو۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کل جو ہے KPK میں 4 پاکستانی فوجی مارے گئے، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب بھی ہیں، اور جس کے جنازے کے لیے بھی جنازے کو کندھا دینے کے لیے آرمی چیف بھی گئے تھے، اور وزیر اعظم ٹیمپرری وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی کاکڑ صاحب بھی گئے تھے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک دم کیوں ہو گیا؟ جب سے عمران خان کو پکڑا گیا ہے، جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ پھر کوشچن ہے سوچنے والوں کے لیے، کیا کہ دونوں کے درمیان کوئی لنک ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ پھر گوادر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں بھی کتنے 16 آدمی شہید ہوئے، مختلف جگہوں پر جو ہے نا چھوٹے بڑے دھماکے ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کا ایک پس منظر ہے۔ آئی تھنک اس کا ٹائم یہ ہے، اس کو ضرورت کی ہے اس وقت یہ ہے کہ پاکستانیوں کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو، کہ اینالائز کرے اپنی سے ریوزٹ دی وزڈم آف دیئر پالیسیز، کہ ہم نے جو پالیسیاں کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، جس پر عمل ہو رہا ہے، کیا یہ فائدہ پہنچا رہی ہیں یا نقصان پہنچا رہی ہیں؟ اگر یہ فائدہ نہیں پہنچا رہی تو چینج دیم۔ یہ بھی دیکھیں نا مثلا جو لوگ جن لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں، افغانوں کو، کتنی جنریشن ان کی یہاں پر رہ رہی تھی، تو کیا اس کا اثر تو نہیں ہے؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ جو KPK میں لوگ رہ رہے تھے ان کو آپ نقصان دے رہے ہیں، ان کے مفادات کو نقصان دے رہے ہیں؟ تو آئی تھنک it's time that you revisit the wisdom of your policies, make some changes, accommodate them۔ لڑائی سے، بندوق سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پھر یہاں بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو، ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ ہندوستان نے بہت ظلم کیا کشمیر میں۔ ظلم کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، جو کہ پیلسٹائن نے کیا، ٹھیک ہے؟ پیلسٹائن میں جو اسرائیل نے کیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل نے پاکستان، جب پاکستانی دہشت گرد یا پاکستانی ملیٹنٹ جایا کرتے تھے، یا کشمیری ملیٹنٹ پاکستانی سائڈ سے جایا کرتے تھے کشمیر میں، تو ہندوستان نے ظلم نہیں کیا، ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بندوق کا جواب بندوق سے ملے گا۔ جب آپ بندوق یوز کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، گلیوں میں بم پھینکیں گے، تو آپ کے گلے میں آر ڈالنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک؟ تو جب اسرائیل جیسی حکومت ہو، اگر فرض کیا کہ یہی اشر ہوتا، یہاں پر اسرائیل کا کنٹرول ہوتا کشمیر میں، تو پھر سوچ لیں کہ کیا ہوتا یہاں پر۔ تو اس لیے سے میں سب سے یہ کہوں گا، جو بندوق ہے اس کا استعمال ترک کرتے ہیں، give dialogue a chance۔ I leave it at that۔ میری طرف سے خدا حافظ، and look after yourself۔